نہیں منعت کشے تابِ شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. ٹپک اے شمع آنسوں بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بری ہے داستاں میری. ناظرین، وادی کشمیر جسے پوری دنیا میں جنت بے نظیر ہونے کا فخریہ اعزاز حاصل ہے، آج حالات کے سیاہ آلود گرد میں پوری طرح ملبوس ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بد امنی کے لیے نہ تو حالات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی تدابیر کی، لیکن اگر بات امن کی ہو تو اس کے لیے مسلسل کوششیں، جدوجہد اور موافق حالات بے حد ضروری ہوا کرتے ہیں. ناظرین، آج کے گفت و شنید پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ ہوئی اور اس کے کیا اثرات پڑیں گے مسئلہ کشمیر پر. اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ہیں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر جناب علی محمد ساگر صاحب، پی ڈی پی کے جناب غلام حسن میر صاحب اور حریت کانفرنس کے جناب سلیم گیلانی صاحب. میں آپ سب حضرات کا سن چینل کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے عنوان پر باضابطہ گفتگو کریں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات ہیں، تو ساگر صاحب دو الفاظ ایسے ہیں جو بار بار ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں. جیسے پہلے جو پرویز مشرف صاحب اور ان کے حامی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کو درست کرنے کے لیے ہم نے ایمرجنسی نافذ کی ہے، اور جج صاحبان جو ہیں، وکلا جو ہیں اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ مارشل لا ہے. حالانکہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ ایک جیسے لگیں، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے بالکل مختلف اور متضاد الفاظ ہیں. تو ہم آپ کا نظریہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ سے مارشل لا تصور کرتے ہیں یا یہ ایمرجنسی نافذ ہے؟ نہیں، لگتا تو سطحی طور تو یہی لگتا ہے کہ ایمرجنسی ہے، کیونکہ دیکھیے جو پروونشل اسمبلی ہے ان کی کام کرتی ہے، ان کا جو سینٹرل کیبنٹ ہے کام کر رہا ہے جی، ان کی جو دوسرے پبلک ریپرزینٹیٹیو باڈی وہ کام کر رہے ہیں. کل ہی پارلیمنٹ ہوا شروع، لہٰذا ہم مارشل نہیں کہہ سکتے، ایمرجنسی آپ بھاگ بجانی کہہ سکتے ہیں ایمرجنسی. لیکن بذات خود جو پاکستان کی باقی وکلا ہیں یا ان کا جو کہنا ہے، خیر ہم یہاں سیاست نہیں کرتے ہیں، ہم صحیح پیراہے میں بات کریں گے، سیاست کی بات کریں گے تو وہ ان کو تو کہنا ہی کہنا ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی ہے. کیونکہ جس طرح انہوں نے آئین کے 232 مد کو سسپینڈ کیا، جو ان کا آئین ہے 1973 کا 73 کا یا 72 کا، تو اس کے تحت انہوں نے جو اختیار پریزیڈنٹ کو اور لے لیے، اس کے تحت یہ ایمرجنسی ہے. مارشل لا میں تو ٹوٹل ڈفرینٹ سچویشن ہے. تو جس طرح فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب ایک دفعہ تھے یا ضیاء الحق صاحب تھے، تو ویسے مارشل لا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں، لیکن اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی. اب جیسا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جو چیئر پرسن ہے بینظیر بھٹو، تو ان کے جو بالکل مختلف بیان سامنے آتے ہیں. بی بی سی سے انٹرویو کے وقت انہوں نے کہا نہیں یہ مارشل لا ہے، اور اب مقامی چینل کو انٹرویو دیتے وقت کہا کہ نہیں اس کا علاج یہی تھا، لیکن کچھ پیر آیا بدل کے آ رہا ہے. تو آپ اس متضاد جو یہ گفتگو ہو رہی ہے ان کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے الیکشن آنے والے ہیں پاکستان میں جی، تو ہر کوئی سیاسی پارٹی روٹیاں تو سیکھے گی ہی، تو نیچرلی وہ اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ دے ول اپروچ ٹو دا ووٹرز. تو اس کے لیے وہ کوئی ایکسٹریم پہ جا رہا ہے، کوئی مڈل پاتھ لے رہا ہے. لیکن جو تمام دنیا کہتی ہے، جو میڈیا کہتا ہے، اور جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی سے جس پہ ڈسکشنز ڈیلیبریشنز ہو رہے ہیں، وہ یہی لگتا ہے کہ فی الحال ایمرجنسی لاگو کی گئی. جی بالکل. جی ہم اس پر بھی بات کریں گے آگے. فی الحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک تاریخی المیہ ہے میر صاحب آپ کے لیے، کہ ایک تاریخی المیہ ہے کہ جب کبھی بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر پر گفتگو شروع ہوتی ہے اور کسی نتیجے کو اخذ کرنے سے پہلے ہی حالات اس قدر یکا یک تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ درے کا درا رہ جاتا ہے. اور اس بار بھی تاریخ نے اپنے آپ کو پھر سے دہرایا ہے.
اب جس وقت عوام یہ توقع رکھ رہی تھی کہ کوئی مثبت حل نظر آئے گا تو پاکستان کا یہ جو سیاسی بحران ہے کھڑا ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پیس پروسیس جو چل رہی ہے اس میں کوئی درار آ سکتی ہے؟ دیکھیے، جو پیس پروسیس ہندوستان اور پاکستان کے مابین شروع ہو چلا ہے، یہ جس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت سے شروع ہوا تھا. تو یہ ہمیں مان کے چلنا ہے کہ جب سے مشرف صاحب وہاں برسر اقتدار آ گئے تو انہوں نے اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا. اہم رول ہی نہیں بلکہ اس نے کچھ بولڈ انیشیٹیوز بھی لے لیے جو شاید ہی کوئی لے سکتا ہے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جب اس کی اقتدار کی کرسی چیلنج پہ، اس پر چیلنج ہے، حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں. اندرونی حالات، ملیٹنسی بھی وہاں پر شروع ہو چکی ہے. تو ان حالات میں ہم کہیں کہ پیس پروسیس کنٹینیو رہے گی، میں نہیں سمجھتا ہوں ایسا رہے گا. اس میں ضروری طور ایک رکاوٹ پیدا ہوگی. لیکن پیس پروسیس ٹوٹلی ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کو اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ we have to live as neighbors. We are neighbors. We have to live as neighbors. اور پیس پروسیس ہیز ٹو کنٹینیو. اب یہی ہے کہ اگر پاکستان میں اندرونی حالات ٹھیک رہتے تو ہندوستان بھی ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا اور پیس پروسیس آگے بڑھ سکتی. لیکن چونکہ وہاں وہ اندرونی خلفشار میں پھنس گئے تو اس میں ظاہر سی بات ہے رکاوٹ آئے گی. مثلا ابھی حال ہی میں سیکریٹری لیول پہ جو بات چیت ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان کے مابین، اس میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تھی کہ ان گڈس کی جو یہاں سے ادھر جا سکتے تھے، ادھر کے گڈس یہاں آ جا سکتے تھے، تو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا. یہ آگے اس میں صورت آ جاتی، جلدی آ جاتی. لیکن یہ حالات اس میں امر مانیہ ہو جائیں گے. ہمیں توقع رکھنی ہے کہ وہاں پر گڈ سینس پریویل ہو، رولنگ جنتا میں بھی اور عوام میں بھی، اور خاص کر وہاں کا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے. میں یہ بات یہاں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا. وہاں دو کلاسز ہیں پاکستان میں. ایک تو بالکل ڈاؤن ٹراڈن کلاس ہے، دوسرا ہے بڑا اپر کلاس، کیونکہ وہاں سوسائٹی دو حصوں میں بڑی بٹی ہوئی ہے. جو وہاں کا اپر کلاس ہے وہ ہوائی خیالوں میں رہتا ہے. وہاں پر وہ اب بھی ڈسکس کرتے ہیں وہاں ڈیموکریسی کی باتیں امریکن طرز پر اور برٹن طرز پر اور انڈین طرز پہ، جہاں ابھی اس کا نہ وہ مزاج ہے، نہ وہ ماحول ہے، نہ وہ ایسے لوگ ہیں. ان کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے. اس وقت میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب مشرف چھوڑ دینا چاہتا ہے کچھ پاورز اور ڈیموکریسی کی طرف آ رہا ہے، دے شوڈ ٹیک the advantage of this opportunity. ان کو اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کنٹیننٹ کے لیے المیہ ہوگا. صحیح بات ہے. چونکہ سر صاحب آپ اپوزیشن میں ہیں تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو گورنمنٹ پیس پروسیس کے بارے میں ڈائلاگس کے کر رہی تھی یا کوششیں کر رہی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک یہ کامیاب ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے، جیسے میر صاحب نے فرمایا کہ نو ڈاؤٹ میری کیٹیگوریکلی پیس پروسیس جو پاکستان میں حالات رونما ہوئے، اور پچھلے کئی مہینے سے جو یہاں بھی سینٹر میں بھی جو گورنمنٹ ہے، یہاں گورنمنٹ آف انڈیا میں بھی، ان میں جو بھی تھوڑی انسرٹنٹی سے ہے. پچھلے 5-6 مہینے سے یہ پیس پروسیس ٹھنڈے بستے میں ہی ہے. ویسے کوئی فارورڈ سٹیپ نہیں ہوا اس میں. تو یہ جو حالات پاکستان میں نیچرلی، اب وہ باوجود کہ وہ کشمیر کی بات کریں، ہندوستان کی قیادت سے بات کریں، وہ تو اس وقت اپنی اندرونی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. کس طرح ٹیکل، تمام دنیا کا پریشر ہے، ورلڈ کا پریشر ہے، ادھر سے انٹرنل فورسز بھی کام کر رہے ہیں، ملیٹنسی بھی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں. جیسے انہوں نے فرمایا پیس پروسیس کو سیٹ بیک ہونا ہی، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بات ہمیں رادر ریکگنائز کرنی چاہیے کہ مشرف آل سیڈ اینڈ ڈن، اس کے ڈیمیرٹس ہو سکتے ہیں ایز ملٹری رولر، ایز ایڈمنسٹریٹر، لیکن پیس پروسیس کے لیے اس نے ہمیشہ میرے خیال میں 1 اسٹیپ فارورڈ ہوتا. آج تک جو بھی آئیڈیاز فلوٹ ہوئے مشرف صاحب کی طرف سے ہوئے، 4 پوائنٹ فارمولا تھا، یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو اگنور کرنے کی بات تھی، یہ جو انہوں نے کہا تھا
یہ جو انڈیپینڈنس کشمیر کی بات تھی تو ہر وقت وہی چلے. اس وقت ہمارا ملک کی جو قیادت ہے وہ تھوڑا اس سے پیچھے ہی رہے. جس طرح انہوں نے فلیکزیبل ایٹیچیوڈ دکھایا, مجھے لگا کہ اتنا ریسپانڈ ہمارے ملک کی طرف سے ابھی نہیں ہوا. لیکن اب چونکہ پرائم منسٹر صاحب منموہن سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ وی آر آن اٹ, ہم نے ٹریک پہ لگایا ہے, تو لیٹ وی ہوپ کہ دونوں ملک سنسیئرٹی اور آنیسٹی کے ساتھ اگر اس میں ہوں تو دونوں طرف اگر خلوص ہو, دیانتداری ہو, تو شاید اس میں یہ حالات خراب ہونے کے باوجود بھی اگر دیانتداری اور ایمانداری کی بات ہو تو میرے خیال میں تیز نہیں تو آہستہ آہستہ چلنا ہی چاہیے. صحیح بات ہے. سلیم صاحب, چونکہ بات چل رہی ہے پیس پروسیس کی, تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے حریت کانفرنس بھی بار بار یہی کہتی آئی ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کے اقدام, جسے ابھی ساگر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, وہ مثبت ہیں, اس کی طرف تھوڑے سے وہ ڈٹ کے ہیں, ابھی قدم اقدام اٹھا رہے ہیں. حالانکہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کا نظریہ کچھ مختلف ہے, کیونکہ میں نے اسی اسٹوڈیو میں ان سے بات بھی کی تھی, وہ تھوڑا سا مختلف سوچتے ہیں. لیکن جیسے کہ عمر فاروق صاحب جب دورے پر گئے تھے تو ان کے جب وہ واپس آئے تھے, انہوں نے بہت کہا تھا کہ کشمیر کا حال کچھ مہینوں میں ہوگا, لیکن ابھی تک وہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. تو اب اس موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے, پیس ڈائلاگ پروسیس آگے چل رہی ہے, تو یہ کس حد تک امکان ہے اس کے کامیاب ہونے کے؟ دیکھیے جی, ہمارا اس میں یہ ماننا ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دلی اور اسلام آباد نے جو بات چیت شروع کی جی, اس میں اگرچہ جیسے ابھی صاحب کہہ رہے تھے دلی کی طرف سے اتنی وہ سنجیدگی یا اتنی اس خلوص کا مظاہرہ نہیں ہوا یا ان کی کیا مشکلات ہیں, لیکن ایک چیز آپ کو یہ ماننا پڑے گی کہ پاکستان نے ہمیشہ جموں کشمیر کے مسئلے کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے جی. اور آج جب آپ ڈائلاگ کی بات کریں گے تو ہم بڑے وثوق سے یہ کہیں گے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, آپ اگرچہ ایمرجنسی کو کوئی بھی مہذب معاشرہ یا سول سوسائٹی پسند نہیں کرتی, لیکن ایمرجنسی اگر آپ کسی بیماری کی دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک راستہ ہے. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ پچھلے 6-8 ماہ سے پیس پروسیس یا ڈائلاگ پروسیس کہہ لیں آپ, یا جموں کشمیر کے مسئلہ کے حوالے سے جو بات چیت ہونی ہے اس کو کہہ لیں آپ, وہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے یا اس طرح سے وہ سٹیپ نہیں لیے گئے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے وہاں حالات پیدا ہوئے تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, یا جس طرح سے وہاں ادارے اپنی اپنی حدود میں کام اپنی اپنی حدود کو پھلانگتے جا رہے تھے, ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے صدر کی حیثیت سے جموں کشمیر کے مسئلہ پہ بات کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے کوشش کی کہ بات ہو. آج جب وہاں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے تو اس ایمرجنسی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی حالات جو خراب تھی ان کو صحیح سمت دینے کے لیے ایمرجنسی لگائی گئی ہے. لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلہ کے حوالے سے جو بات چیت ہونی ہے اس پہ کوئی بڑا اثر پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ اس کی رفتار وقتی طور پہ ڈیلی ہو سکے. جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو سب کہہ رہے تھے کہ اب تو ڈائلاگ پروسیس جو ہے ختم ہو جائے گا, اس سے پہلے بینظیر صاحبہ. لیکن پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کا حصہ رہا ہے جموں کشمیر کا مسئلہ, اس میں کوئی بڑا وہ شفٹ نہیں آئی, کوئی بڑی رکاوٹ نہیں آئی, بڑی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ پرویز مشرف صاحب نے جیسے ابھی ساگر صاحب نے کہا کہ وقتاً فوقتاً لچک کا بھی مظاہرہ کیا اور بہت بڑے انیشیٹو انہوں نے لیے, قطع نظر اس کے کہ انہوں نے اپنے اقتدار, اپنی کرسی اور ان کی مخالفین جو تھے اس کو بھی دعوت دی انہوں نے, لیکن وہ آگے چلے. تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس ایمرجنسی کے حوالہ سے ایک ایسا راستہ اور بھی آگے نکلے گا جس کے حوالہ سے جموں کشمیر کے مسئلے پہ بات ہوگی اور ڈائلاگ آگے چلے گا. 1-2 آج جو پوری دنیا کا ماحول بنتا جا رہا ہے اور جو ساؤتھ ایشیا کا ماحول بنتا جا رہا ہے, جنوبی ایشیا کا ماحول بنتا جا رہا ہے, اس ماحول کے لیے سب سے اہم ان تمام فریقین کا جو ان کی ضرورت ہے وہ جموں کشمیر کے مسئلہ کو حل کی ضرورت ہے. تو ہمیں نہیں لگتا کہ اتنی بڑی ضرورت کو جس کے ساتھ ان مملکت یا ان ممالک کی سالمیت وابستہ ہو, پھر امن و قانون اور باقی چیزیں وابستہ ہوں, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا.
تو ہمارا ماننا ہے کہ کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا، بڑا فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں اداروں کی بہتری ہوگی، وہاں ایک ایسی راہ نکلے گی جو صحیح راستہ ہوگا، وہاں جو خرابیاں تھیں شاید ان کو کنٹرول کیا جائے اور جو ڈائلاگ پروسیس ہے وہ اپنی راہ پہ آگے بڑھے گا۔ جیسے کہ سلیم صاحب آپ نے ابھی کہا کہ حقیقت یہی ہے، جو ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا ہے ایک آئینی مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب جو ایمرجنسی ہوتا ہے یہ ترکش کا آخری تیر ہوتا ہے جو ایک حکمران خرچ کرتا ہے اپنی جمہوریت کو سنبھالنے کے لیے، اور جیسا کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب نے یہ تیر اپنے ترکش سے نکال کر استعمال کیا ہے، اب اگر کل کو ان کی جو یہ جمہوریت ہے اور کوئی بڑا مسئلہ ہوا تو اس وقت وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے 3 اہم ادارے ہوتے ہیں، لیجسلیچر کو آپ لے لیں، عدلیہ کو لے لیں اور ایگزیکٹو کو لے لیں۔ جی بالکل۔ جب یہ تینوں ادارے اپنی حدود میں کام کرتے رہیں گے تو نظام چلتا رہے گا۔ یہاں بھارت اتنا بڑا ملک ہے اور جمہوری ملک ہے، یہاں پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو بھی کہنا پڑا ایک بار کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے بات کرنی ہوگی، اور وہاں سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس موجود تھے، کوئی ایسے فیصلے آنے والے تھے یا کوئی ایسا فیصلہ کیس چل رہا تھا، لہذا وہاں پہ حالات 2 طرح کی، اس کے تمام پہلوؤں پہ جب آپ غور کریں گے، پہلا پہلو تو یہ کہ اس ملک میں پچھلے 6-8 ماہ سے جس طرح سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ابتر ہوتی جا رہی تھی، خودکش حملے کہیں پہ ہوئے، کہیں پہ باقی وزیرستان کو لے لیں، باقی جی بے نظیر کا، تو اولاً تو یہی صورتحال ہی تقاضا کرتی تھی ملک کے سربراہ سے اور آئین کے سربراہ سے کہ کچھ کیا جانا چاہیے۔ ثانیاً پھر یہ کہ وہاں جو فیصلے آئے وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ لیجسلیچر اور عدلیہ دور ہوتی جا رہی ہے، عدلیہ اور ایگزیکٹو دور ہوتی جا رہی ہے اور انارکی جیسی پیدا ہونے لگی ہے۔ اگرچہ ہم ایک یہاں پہ سیاست کیے بغیر اگر ہمیں یہ پوچھے کوئی تو ہم ایک نمبر زیادہ ہی دیں گے پرویز مشرف صاحب کو کہ مارچ سے لے کر اب تک جس طرح سے انہوں نے حالات کو دیکھا اور آہستہ آہستہ ایمرجنسی نہ لگائی تو شاید وہ چاہ رہے تھے کہ حالات بہتر ہوں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اب جو حالات وہاں ہونے والے تھے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو آئین کی بالادستی جو ہے وہ ختم ہونے والی تھی اور یہ تینوں ادارے جو ہیں دست و گریباں ہونے والے تھے۔ لہذا آئین کے سربراہ کی حیثیت سے اور اس ملک کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے یہ بہتر جانا کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کل میں کوئی اس سے بدتر بلکہ ہماری یہ امید ہے کہ وہاں پہ حالات بہتر ہوں گے۔ ایک تو انتخابات آنے والے ہیں جی، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے پرویز مشرف صاحب کی آج کی گرفت ہے ان کی فوج پہ، آرمی کی تمام جو ونگز ہیں ان پہ، تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس سے کوئی ایسا انہیں کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو قدم ہے یہ بھلائی اور بہتری کے لیے ہوگا اور حالات جو وہاں کے وکلا کا بیان ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ان کے اسکینڈلز کچھ کیسز پھنسے ہوئے تھے یہ انہوں نے صرف جو ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ نہیں، خیر وکلا کا اپنا وہاں ہوگا وہ کیا کہتے ہیں یا ان کا کیا کہنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان یا وہاں کی جو دوسرے ادارے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اس سے پہلے بھی جب بھی کبھی ایسا وقت آیا اور جب وہاں پہ جمہوری طرز کی حکومت تھی تب بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے گئے، ججز کے حوالے سے فیصلے لیے گئے، تو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال تھی وہ تقاضا کر رہی تھی کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس قدم سے اس بڑے بحران پہ قابو پایا جائے اور اس کے مزید تباہیاں اور بربادیاں جو ہیں وہ نہ بچی۔ صدر صاحب اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں تو شریمتی اندرا گاندھی جی کے وقت پر بھی ہندوستان میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی پنجاب کے مسئلے کو لے کر، لیکن ایمرجنسی کے فوراً بعد جو اس وقت کے سیاسی حالات تھے ان کا بالکل صفحہ الٹ گیا۔ جیسے اس وقت جو کانگریس تھی ڈومیننٹ ہو رہی تھی، لیکن ایمرجنسی کے بعد وہ دھیرے دھیرے ریسیسو ہونے لگی، اور جو اسسمنٹ جو تھی اندرا گاندھی جی کی وہ بذات خود اسی مسئلے سے وابستہ رکھتی تھی۔ تو کیا آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں اس وقت یہ ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد ایسی کوئی سیاسی رد و بدل وہاں دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھیے جی، ویسے اس سوال کو زیادہ میر صاحب جواب دے سکتے تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں
آپ کو ہندوستان کو سلیوٹ کرنا چاہیے. آزادی حاصل کرنے کے بعد آج 60 سال ہو گئے، لگ بھگ 60 سال ہو گئے. 60 سال میں سال 1.5 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ ہوئی اور ہندوستان کی تمام قوم اٹھ کھڑی ہوئی کانگریس کے خلاف اس وقت کی لیڈر قیادت کی. بالکل. اور اتنے حالات بنائے کہ اس نے اس ایمرجنسی کو زیادہ دیر قائم نہیں رہنے، اور اندرا گاندھی کی بہت ہی شرمناک ڈیفیٹ ہوئی اس وقت بہت زیادہ. لیکن پاکستان میں الٹا اس کا ہے. وہاں کلچر، پولیٹیکل کلچر جو ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہاں ہمیشہ آرمی اورینٹیڈ پالیٹکس رہی ہے. وہاں آرمی کا ہمیشہ دباؤ رہا ہے، ان کا اپر ہینڈ رہا پالیٹکس میں. بدقسمتی یہ ہے تمام سبقان کی، پاکستان میں جمہوریت کبھی پنپی نہیں. یہ الگ بات ہے. پرسنلی آپ مجھے کہیں گے میں پرویز مشرف از ویری گڈ رولر، اور اس نے میرے خیال میں پاکستان کو ایک بہت تباہی دہانے سے بچایا جب یہ عراق پہ حملہ ہوا، تمام دنیا میں ایک جب ورلڈ ٹریڈ پہ حملہ ہوا. لیکن یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت نہیں پنپی. جب پنپی تو جنہوں نے جمہوریت کا دفاع کیا یا تو ان کو پھانسی دی گئی یا ان کو جلائے وطن کیا گیا. یہ بات اپنی جگہ ازل من شمس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہذا ہندوستان میں انہوں نے شروع سے ایک بنایا. وہ دوسری بات ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، میری پارٹی کا یہ ماننا ہے، ویزا کشمیر کے تحت انہوں نے وہ ایٹیچیوڈ نہیں اپنایا. کشمیر کے لوگوں کے جمہوری حقوق، سیاسی حقوق پامال کرنے کی کوشش کی گئی. شہری کشمیر کو سالہ سال جیلوں میں رکھا گیا. لیکن اس کے باوجود میں تمام جب ملک کی بات کر رہا ہوں، ملک میں جمہوریت کو پنپنے کے لیے جب بھی کوئی ایک حرکت، جیسا کہ آپ نے فرمایا ایمرجنسی میں، سب قوم اس کے خلاف ہو گئی. جی بالکل. پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. جب بھی آپ دیکھیں میکسیمم فوجی جو جنرلز تھے انہوں نے آگے اقتدار ہتھیا لیا اور پھر اس میں اپنی منمانیاں کی اسی وجہ سے. لیکن آج وہاں کے لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے، پولیٹیکل میچورٹی وہاں کے لوگوں میں آئی ہے. تو آج وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ تمام دنیا کے نقشے پہ نظر دوڑا رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں. پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک بڑا پاور ہے، اب ابھر رہا ہے تمام دنیا میں. تو اس سلسلے میں وہاں بھی ان میں بھی چاہت ہے کہ وہ بھی جمہوریت کو مضبوط کرے. اس سلسلے میں یہ باتیں ہو رہی ہے. لیکن جو ہندوستان اور پاکستان کا موازنہ کریں گے بھی میرے خیال میں اس میں پاکستان بہت پیچھے ہے. جب تک نہ وہاں وہ مزاج پیدا ہوگا، وہ کلچر پیدا ہوگا کہ وہاں ان کا وروଧ کیا جائے گا. اس طرح آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلو، یا کل کے ایک کرکٹر تھے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکلو. یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ایسا کلچر پیدا کرنا پڑے گا، ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا کرنا پڑے گا. جیسا کہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بھائی وہاں جوڈیشری نے کچھ وہ ہم کہہ رہے ہیں جوڈیشل ایڈونچرزم زیادہ ایگزیبٹ کیا، اس کا زیادہ ایگزیبشن کیا، اس کی وجہ سے بھی کچھ حالات خراب ہوئے. لیکن اپنی جگہ بات ہے بہتر ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے لیے ہندوستان اور پاکستان میں دوستی ہوگی کشمیر کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. اور آج وہ ہونے لگی تھی تو ہم سمجھ رہے تھے انشاءاللہ الرحمن شاید بہت نزدیک وقت آ رہا ہے کہ ہم جو پچھلے 55-60 سال سے جوجھ رہے ہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ وہاں بھی جمہوریت پنپے اور وہاں کے حکمرانوں میں وہ جمہوری مزاج پیدا ہو، وہ لوگوں کی رائے کا احترام کرے، لوگوں کی اکثریت کا، کیونکہ جمہوریت میں عوامی سرچشمہ ہوتا ہے. عوام کی جو رائے ہے وہی حکمرانوں کی رائے ہونی چاہیے. ہم یہ دعا کریں گے. جی آمین. تو میر صاحب ہم یہ مانتے ہیں کہ جو آئین ہوتا ہے وہ ایک ملک کا تاج ہوتا ہے، اور جو عدلیہ ہوتا ہے اس کو ایک ملک کی شہرت کہا جاتا ہے. چونکہ پرویز مشرف صاحب نے فوراً ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد جو سپریم کورٹ تھا اور جو صوبائی ہائی کورٹوں کے جج تھے ان کی یک جنبش قلم منسوخ کر ڈالی اور آئین کو تبدیل کر کے ایک نیا آئین سامنے رکھا. جو پیس پروسیس کے دوران جس چیز پر زیادہ انگلیاں اٹھ رہی تھی وہ پاکستان کی جمہوریت پر اٹھ رہی تھی. کیا آپ کو اب ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے اب پرویز مشرف صاحب خود ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ آؤ مجھے تنقید کرو، میں ایسا کر رہا ہوں؟ دیکھیے، ہم یہاں رہ کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سچویشن کی بات. ہم جس ماحول میں پلے بڑے جوان ہوئے، جس یہاں کی ہماری ایک سوچ بن گئی، وہاں کی علیحدہ سوچ ہے. وہاں یہ 47 کے بعد سے اب تک 60 سالہ اس ہسٹری میں 30 سال سے زیادہ وقت انہوں نے مارشل لا کے اندر ہی گزارا، فوجی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہی گزارا.
وہاں کے لوگوں کو ابھی جمہوری مزاج کی واقفیت ہی کم ہے پریکٹیکل شیپ میں. مے بی نالج وائز دے ول بی ایڈوانسڈ ٹو اس, لیکن ان پریکٹیکل ٹرمز دے ہیو ناٹ دیٹ ایکسپیرئنس وچ وی آر ہیونگ ہیئر. ایک بات یہ. دوسرا مثلا یہی بات, جوڈیشری بڑی امپورٹنٹ ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں. جمہوریت میں جب تک جوڈیشری کا رول آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی ڈیموکریسی پنپ نہیں سکتی ہے, پھل نہیں سکتی ہے, پھول نہیں سکتی ہے. لیکن میں اگر وہاں مزاج بنا ہوتا ڈیموکریسی کا تو شاید آج یہ نوبت نہیں آتی. ایک مثال میں جوڈیشری کی وہاں بتانا چاہوں گا, ابھی تک کسی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا. مثلا وہاں چیف جسٹس کو غلط طریقے سے مشرف صاحب نے اٹھایا تھا, ٹھیک, لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا, وکلا نے احتجاج کیا, تو فل بینچ نے اس کو پھر سے واپس کیا. لیکن اس انٹیریم پیریڈ میں وہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس تھا وہ پبلک مین بن گیا. اس نے جلسے نکالی, جلوس کیے, وکیلوں کے جلسے ہوئے, لوگوں کے جلسے ہوئے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی جوڈیشری کی عزت کا خیال ہوتا, جوڈیشل مائنڈ اگر اس کا ہوتا, جب سپریم کورٹ نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا تھا, he should have not continued as a chief justice. یہ سب سے میں کہوں گا دنیا کی تاریخ میں غلط فیصلہ اس کا تھا, کنٹینیوس ایز اے چیف جسٹس, بیکاز ایوری بڈی از اے ہیومن. جج ہو, جج بھی ایک انسان ہے, وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے, اس کا ذہن بھی بائسڈ ہوگا. اگر وہ کوشش بھی کرے گا کہ میرا ذہن بائسڈ نہ ہو, لیکن لگے گا بائسڈ. یہ جسٹس کرنی ہی نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ دکھنی بھی چاہیے جسٹس ہو رہی ہے. اس میں یہ ایلیمنٹ ہی ختم ہو گیا. جب یہ ایلیمنٹ ختم ہو گیا تو دو امپورٹنٹ ونگز کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے جو جوڈیشری وہاں بھی پاور کہاں سے لیتی ہے, وہاں کا پاور, فاؤنٹین آف پاور از دا پریزیڈنٹ. He was the martial law administrator. He is also the chief of the army. He has the power to announce the emergency, to promulgate the emergency, which he did. With the result, judiciary is nowhere. تو میں نے کہا نا, یہاں جب جمہوری عزت کی باتیں کرتے ہیں اس میں گنڈائزم, ہولیگنزم, یہ باتیں نہیں چلتی ہیں. اس میں سوفسٹیکیسی, صبر, استقلال سے آگے چلنا ہوتا ہے. مثلا میں پہلے بھی میں نے یہ کہہ دیا, وہاں اس وقت جب مشرف قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا لوگوں کو ڈیموکریسی کی طرف, ڈیموکریٹک رائٹس کو بحال کرنے کی, تو وی شوڈ ہیو پرووائڈیڈ ہم این اپرچونٹی انسٹیڈ آف پٹنگ اے اسٹاپ ٹو اٹ, پٹنگ اے ہالٹ ٹو اٹ, وچ وی ڈیڈنٹ. اس وقت میں بے نظیر صاحبہ کو مبارکباد دے رہا ہوں. آپ نے ابھی بات کی, آئی ایم ناٹ ایگرینگ ود یو, ابھی آپ کی طرف سے بھی اسٹڈی پوری نہیں ہے. بے نظیر کا جو اس وقت کے انٹرویوز ہیں بڑے میچورڈ انٹرویوز ہیں, وہ اس وقت ملک کو کرائسس سے نکالنے کی باتیں کر رہی ہے. اور ٹیکٹفلی, جیسے ساگر صاحب نے کہا, کہ الیکشنز کو بھی زیر نظر رکھ کر, لوگوں کے مزاج کو بھی زیر نظر رکھ کر, وقت کی ریکوائرمنٹس کو بھی زیر نظر رکھ کر. مثلا اس نے مشرف کو یاد دلایا کہ آپ نے, یو آر کمیٹڈ کہ آپ 2 عہدوں میں سے ایک عہدہ چھوڑ دیجیے. شی از ناٹ چیلنجنگ دا پریزیڈنٹشپ, شی از ٹیلنگ, ریمائنڈنگ ہم یو ہیو ٹو ڈو دس تھنگ. نہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. پلیز ہیئر, وہ کہتا ہے کہ الیکشن شیڈول کو نہ ٹالیے. شی از ناٹ that much vehemently criticizing this emergency etc. which she would. She is this time keeping the sentiments of the people alive. At the same time she is trying to carve out a way out so that the country can come out of this crisis. And اور مجھے لگ رہا ہے کہ بے نظیر جو رول اس وقت کر رہی ہے,
शी इज़ डूइंग ए पॉजिटिव रोल और वही इस मसले का हल निकाल सके. मसलन एक तरफ उसका ये स्टैंड है, दूसरी तरफ वो मुशर्रफ के एडिस के साथ बातचीत भी चला रही है. This is how the matured politicians work in the situation of crisis. और ऐसा करने की ज़रूरत है. और मुझे उम्मीद है the way things are moving, वहाँ जमहूरियत की बहाली हो जाएगी. Why we are concerned about the democracy in Pakistan? क्योंकि we are neighbors, हमसाया मुल्क है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की तरक्की का भरपूर ख्याल है. We feel concerned about them. इधर से मसले कश्मीर के नज़र से भी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है. लिहाजा हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान फले फूले, वहाँ जमहूरियत पनपे, वो वहाँ के लोग भी जमहूरी माहौल में दम लें. क्योंकि दुनिया में इस वक्त ये मानी हुई बात है कि जमहूरियत ही एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो और सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस से बेटर है, जिसमें लोगों की राय की कदर की जाती है. हम चाहेंगे वहाँ के अवाम की राय की कदर की बालादस्ती रहेगी, जमहूरियत वहाँ आएगी, वहाँ की लोग तरक्की करेंगे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्ती करेंगे. क्योंकि दोनों मुल्कों की दोस्ती, दोनों मुल्कों की नज़दीकी में जम्मू कश्मीर के लोगों का बड़ा मकसद है. वो मकसद ये है कि हम भी अमन और चैन से ज़िंदा रहना चाहते हैं और उसमें इन दो की दोस्ती का बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होगा. हम चाहेंगे दोनों मुल्क फले फूलें और हम रियासत जम्मू कश्मीर अमन से आगे बढ़े, तरक्की करें. जी, जैसा कि अभी मिर्ज़ा साहब ने कहा, फरमाया कि पाकिस्तान में जमहूरियत का आगाज़ हो ऐसा, तो लेकिन जो अखबारात में आ रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो थिंकिंग पॉलिसी है वो डू एंड डाई वाली पॉलिसी है. क्या आपको लगता है कि इस पॉलिसी को लेकर ऐसी जमहूरियत का आगाज़ हो सकता है? मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के आज तक जितने भी फौजी हुक्मरान हुए हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब शायद सबसे ज़्यादा सॉबर माइंडेड और सबसे ज़्यादा सोशेबल और डिफरेंट रहे. लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ साहब की जहन, उनके कलम, उससे उनकी सोच से ये डू और डाई तो नहीं लगता. लेकिन जैसी अब बात हो रही थी कि जब आइन को ख़तरा पहुँचे तो आइन का जो सरबराह है उसको, उस आइन को कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होता है उसको, उसका बचाना बड़ा ज़रूरी है. मुझे लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनकी कोई पॉलिसी ऐसी भी होगी जिसको लोग पसंद न करते होंगे. हमें भी शायद किसी नुक्ते से इख्तिलाफ होगा, ये मसला नहीं है. लेकिन डे वन से जब से उन्होंने वहाँ पे हुकूमत संभाली, उनकी हुकूमत में हमें वो फौजी पहलू बहुत कम दिखा. अगर आप देख लें पिछले 8 साल की हुकूमत में, इस हुक्मरानी इस दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में फौजी पहलू आपको बहुत कम दिखेगा. उन्होंने कोशिश की कि लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए, जमहूरी इदारों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, जमहूरी इदारों को कैसे मजबूत किया जाए, जमहूरी इदारों में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शिरकत करवाई जाए. बड़ा मतलब अगर मुवाजना किया जाए दीगर साबिका हुक्मरानों या हुकूमतों से तो काफ़ी बेहतरी आपको दिखाई देगी. और आज की इसमें जो आपने एक नुक्ता कहा, मैं उसको भी कंटेस्ट करूं कि बैक जुम्बश कलम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजों या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बर्खास्त नहीं किया, बल्कि एक बाज़ाब्ता प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो आया है, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को हलफ लेना चाहिए क्योंकि आइन मुअत्तल हुआ. जब आइन मुअत्तल हो जाता है तो आप किस हवाला से काम करेंगे? आपने जिस हवाला से काम करना है तो आपको एथोराइज करना है, और आपको एथोराइज किया जाना था पीसीओ के ताबिया. जब आप पीसीओ के ताबिया हलफ नहीं उठाते, आइन मुअत्तल है, तो आपका ये जो पोस्ट है, आपका ये जो मुकाम ख़त्म हो जाता है. लिहाजा वो आपको बर्खास्त नहीं किया गया, बल्कि आप खुद बर्खास्त हो गए और मजबूर हुए. वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब एक न्याय इंतज़ाम उन्हीं जजों में से सामने आए, उन्होंने कहा नहीं सर हमने ये नहीं छोड़ना है, हमने करना है. लिहाजा कहीं पे भी ये जो तासुर मिल रहा है इस वक्त कि चीफ जस्टिस को बर्खास्त किया गया, आज ऐसा नहीं हुआ है, या बाकी जजेस को बर्खास्त किया गया, आज ऐसा नहीं हुआ है. जो जजेस वहाँ काम कर रहे हैं वो भी उसी सुप्रीम कोर्ट के, उसी हाई कोर्ट के, उसी सिस्टम का हिस्सा है, इम्पोर्टेड नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आए.
لہٰذا ہمیں پرویز مشرف صاحب کی پالیسیوں، پرویز مشرف صاحب کی نظریہ اور پرویز مشرف صاحب کی اس جو وہاں پہ وہ جس طرح سے اپنے ملک کو پیار کرتے ہیں اور پاکستان میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس حوالہ سے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کوئی ایسے حالات سے اس ملک کو دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی نیا قدم جو ہے اس کے حامی بھی ہوتے ہیں لوگ، اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اور نئے قدم کے ساتھ جن کے انٹرسٹ نہ ہوں گے وہ اس کے مخالف ہوں گے ہی، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ابھی کل جو پارلیمنٹ کا وہاں اجلاس ہوا، اور پارلیمنٹ کے اجلاس میں جس طرح سے وہاں پہ بات ہوئی وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان، وہاں بھی جس طرح سے انتخاب اور انتخابی عمل کے حوالہ سے بات ہوئی، وہ بھی حوصلہ افزا ہے۔ اور پھر وہاں پہ جیسے ابھی ساغر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ پروونشل اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی کام کر رہی ہے، وہ معطل نہیں ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس حوالہ سے اس طرح کی فکر مندی کی جائے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو کمزوریاں، جو خامیاں تھیں، انشاءاللہ وہ اس میں دور ہوں گی، اور سچ مچ ہماری یہ تمنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی رکاوٹوں کا نزلہ ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں پہ گرتا رہا، اور اب ہم چاہیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کا جو ریلیف ہے وہ بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو ملے۔ تو ہم چاہیں گے انشاءاللہ عزیز کہ اللہ کرے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہتری ہو اور جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ اور ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے جس کی طرف میں آپ کا یہ اشارہ کرتا چلوں کہ پاکستان کی جو رجیم ہے یا آج تک جو حالات رہے ہیں، اپنا اپنا خیال ہے، اگر موازنہ کیا جائے ہندوستان اور پاکستان کا، تو ہندوستان جمہوری ملک ہے، لیکن ہندوستان جتنا بڑا ملک ہے اس پہ کہیں بھی فوجی راج نہیں ہو سکتا۔ اتنی ایک ارب آبادی والے ملک پہ فوجی حکومت نہیں ہو سکتی، چائنا یا ہندوستان۔ تو چھوٹے ممالک میں ایسا آپ کو پوری دنیا میں دیکھنے کو ملے گا، جو بھی چھوٹے ممالک ہیں وہاں کبھی کبھی فوج سامنے آئی ہے، پاکستان میں بھی اس طرح سے رہا ہے۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس رجیم میں انشاءاللہ نہ صرف جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، بلکہ ہندوستان اور پاکستان کی 60 سالہ رکاوٹیں جو ہیں وہ رفاقتوں میں بدلیں گی، اور انشاءاللہ یہ خطہ جو ہے امن، دوستی اور شانتی کی طرف آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ جی، جیسا آپ نے بھی ابھی اس طرف اشارہ کیا، اور حریت کانفرنس بھی بار بار یہی کہتی ہے کہ جو کشمیری عوام ہے اس کے جذبات پاکستان سے وابستہ ہیں۔ حالانکہ یہ حسن عقیدہ نہیں ہے، کسی حد تک مشاہدہ تاریخ بھی ہے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ ہمالیہ کے اس پار جو معاملے ہو رہے ہیں اس میں کافی زیادہ دلچسپی سے سوچتے ہیں، کیونکہ سارے جہاں کا درد اب ہمارے سینے میں ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مسلسل حالات ہیں کشمیر کے، پہلے ہم بات کریں گے بلوچستان کی، بلوچستان کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد لال مسجد کا واقعہ ہوا، لال مسجد کے بعد چیف جسٹس چودھری صاحب کی جو وہ مسئلہ ہوا، اس کے بعد بے نظیر بھٹو جی پر حملہ ہوا، اس کے بعد اب یہ ایمرجنسی نافذ ہوئی۔ تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیری عوام پاکستان سے، پاکستانی گورنمنٹ سے یا پرویز مشرف صاحب سے کیا توقع رکھ سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ میں حال ہی میں پاکستان سے آیا ہوں، اور ابھی کوئی 3-4 مہینے پہلے تو وہاں پہ مجھے موقع ملا تمام جو زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، حکمران ہیں، ان سے ملنے کا موقع ملا۔ تو ایک وہاں پہ جو بہتر سوچ ہم نے پائی وہ یہ تھی کہ وہاں کہا گیا کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی لوگ جموں کشمیر کے مسئلہ کے حل کے حوالہ سے پاکستانی مفادات کی تلاش میں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو کچھ ملے۔ تو جموں کشمیر کے لوگوں کا جو آپ نے کہا ابھی کہ ہمیشہ سے پاکستان کی طرف، تو میرا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں پاکستان کی بہتری کی دعا کریں گے، اور چاہیں گے کہ پرویز مشرف صاحب ایک ایسے حکمران ہوں جو نہ صرف پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی کریں، بلکہ وہ اس برِ صغیر اور جنوبی ایشیا میں دائمی امن کی ضمانت کو لے کر بھی سامنے آئیں۔ اور اہل ریاست یہ بھی تمنا کریں گے کہ مضبوط پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا، اور ہندوستان کے حکمرانوں نے بھی یہ کہا
کہ وہ اس خطے اور ہندوستان کے لیے بھی ایک اچھا پیغام اور جموں کشمیر کے لیے بھی اچھا پیغام ہوگا. تو اہل ریاست کی یہ دعا ہے کہ پاکستان اگر اس وقت کسی مشکل میں ہے اس میں سے نکلے اور پاکستان کے امن کا، پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی مضبوطی کا اثر بھی کشمیر پہ اسی طرح سے پڑے گا، ہندوستان پہ اسی طرح سے پڑے گا جس طرح سے اس وقت وہاں کی ایمرجنسی کو لے کر ہم فکر مند ہیں. لہٰذا ہم وہاں کی بہتری اور وہاں کی اس کی مضبوطی کی دعا کریں گے تاکہ اس پورے خطے میں جو ہے یہ جو بڑی بیماری ہے وہ ختم ہو اور لوگ بھائیوں کی طرح آگے چلیں اور آگے بڑھیں. جی میر صاحب، میں یہی کوشچن اور اس پر تاثرات جاننا چاہوں گا آپ کے، چونکہ آپ رولنگ پارٹی میں ہیں تو یہی توقعات آپ ہمیں کہیے کہ کس حد تک پورے ہو سکتے ہیں. دیکھیے توقعات کی کیا بات ہے. یہاں ریاست جموں کشمیر کے اندر اور ہندوستان اور پاکستان کے مابین کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے حالات خراب رہے، اور ان حالات کی خرابی کا اثر سب سے زیادہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پہ ہوتا ہے. لہذا جس وقت پچھلی بار ایک معاہدہ ہوا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کہ بارڈرز پہ اب شیلنگ نہیں ہوگی، یہ تو جموں کشمیر کے لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہوا، جموں کشمیر کے لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب پاکستان میں کچھ حالات میں خرابی ہوتی ہے تو پیپل آف جموں اینڈ کشمیر فیل کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. اٹ از ناٹ اونلی کہ ہمیں ان کا انٹرسٹ ہے بلکہ اپنا انٹرسٹ اس میں مضمر ہے. جب وہاں پر راجنیتی میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، جب اپنے اندرونی ٹینشنز ہوتے ہیں، ان ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے کچھ ایڈونچرزم کرتے، کئی بار ایسا ہوا ہے. اس وقت اگر وہاں ایمرجنسی ہے، اپنے حالات سے نپٹنے کے لیے اگر انہوں نے ایڈونچرزم کا خیال کیا تو وی ول بی دا سفررز. تو ان چیزوں کا ضروری طور یہاں کے لوگوں پہ، ہم پہ، ہماری سرکار پہ یہ نظر ان حالات پہ ہے کہ وہاں حالات خراب نہ ہوں. اور چونکہ جہاں بھی ہمسایہ اگر ہمسایگی میں حالات خراب ہوں تو ظاہر سی بات ہے دوسرے ہمسائے کی لیے یہ پریشان کن بات ہوتی ہے، اچھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، لیکن ان کی پریشانی بذات خود ہمارے لیے پریشانی کی. مثلا وہاں پر لال مسجد کا مسئلہ ہوا، وہاں ملیٹنٹس ہیں، ادھر سے طالبان کا مسئلہ ہے، کتنی ملیٹنسی کا ایریا ہوا ہے. اگر پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوئے، پاکستان میں حالات اسی طرح ہوتے رہے، اگر وہاں ملیٹنٹوں کا غلبہ ہوا، کل کو we will be affected out of it. So we are definitely concerned about the conditions in Pakistan. ہمارا یہ کہ پاکستان میں پیس رہے، امن رہے، وہاں حالات ٹھیک رہیں، وہاں کے لوگ ٹھیک رہیں، وہ اپنے ملک کو دیکھیں، وہ اپنے ملک کو بالیں تاکہ ہمارے لیے پریشانی نہ بنے. اور ہمیں بھی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ اس میں دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کی طرف نظر دوڑنے کے بجائے اپنے طور سے جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی مشکلیں ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمیں پاکستان کے بل بوتے پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو بھی کرنا چاہیے وہ اپنے بل بوتے پہ کرنا چاہیے اور اپنے حالات ٹھیک کریں. ہاں ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، ہمارا یہ مقصد رہنا چاہیے پاکستان بھی مضبوط ہو، وہ بھی خوشحال ہو، وہ بھی ترقی کرے، لیکن ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کی، اپنے میں قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ساگر صاحب ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، آپ کی دور حکومت کی بات کریں گے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت بھی ڈیفینیٹلی باتیں ہو رہی تھی، پیس پروسیس چل رہا تھا. اس وقت کے پیس پروسیس اور آج کے دور کی پیس پروسیس میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں جو آپ نے آغاز میں بات کی، آپ کی اوپننگ ریمارکس جو تھے، جو گیلانی صاحب اور میر صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ نے صحیح فرمایا آغاز میں کہ بدقسمتی یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جب بھی بالکل مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے مثبت اور ٹھوس کوششیں ہوئی، کچھ نہ کچھ حادثہ ہوا، پولیٹیکلی حادثہ ہوا. دیکھیے، لال بہادر شاستری جی، ایوب خان صاحب کا جب تاشکند میں ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر جب یہاں شیر کشمیر گئے پاکستان اور مسعودی صاحب، بیگ صاحب تو نہرو جی نے بھیجا تھا، وہ سارا ان کا اپنا پاکستان نے مل کر بات کی تھی وہاں ملاقات. تو جو ہی شیخ صاحب یہاں آئے تو نہرو جی چل بسے. پھر بھٹو جی اور اندرا جی کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا تو واپس گئے بھٹو صاحب، تو اس کو حالات ٹوٹل چینج ہوئے پاکستان میں.
اب لگتا تھا کہ مشرف صاحب ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسے لیڈر ابھرے ہیں، باوجود کہ آل سیڈ اینڈ ڈن وہ فوجی حکمران ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دے توفیق، اس میں ایک جو پولیٹیکل ایک فلیکسیبلٹی رہی. فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ ایک لیڈر ایسا نکلا جس نے بڑا فلیکسیبل ایٹیچیوڈ اپروچ اڈاپٹ کیا. یہ نہیں وہ ٹریڈیشنل اپروچ نہیں، وہ کانگریس کے لیڈروں سے بھی ملا مشرف صاحب، پی ڈی پی جو پرو انڈین پارٹی جو آپ جن کو کہیں گے، نیشنل کانفرنس کے سربراہ عمر عبداللہ صاحب سے بھی 1 گھنٹے ملاقات کی، سنا. ایک پازیٹیو سگنلز تھرو آؤٹ ہندوستان اور پاکستان میں گئی. بھائی یہ وہ نہیں ہے، وہ ٹریڈیشنل لیڈر ہے، یہ بات ماننی ہمیں پڑے گی. یہ بدقسمتی ہوگا، یہ ٹھیک ہے کچھ میرٹس ڈیمیرٹ ہر جگہ ہوتے، لیکن مشرف صاحب کی قیادت بھی بہت ضروری ہے پاکستان کو اس وقت. میں اس بات سے اتفاق کروں گا، جو پاکستان کے ٹریڈیشنل لیڈر ہیں انہوں نے اتنی حد تک فلیکسیبلٹی کشمیر کے مسئلے میں نہیں دکھائی جو فلیکسیبلٹی مشرف صاحب نے دکھائی. یہ بہت اہم، اور اس لیے میں ہندوستان کی قیادت کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. سب کی تمام دنیا نے بہت ریوڈلی ایکٹ کیا پاکستان میں ایمرجنسی لگنے کے لیے، اوور ریئیکشن کی، لیکن ہندوستان کی جو ریئیکشن تھی وہ بڑی ریزروڈ اور بڑی ریزنیبل تھی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں توقع رکھیں گے کہ پاکستان میں حالات جلدی ٹھیک ہوں گے. یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی. لہٰذا ہمیں ہمیشہ پازیٹیو آسپیکٹس کو دیکھنا چاہیے. جو آپ نے بات کہی کہ پیس پروسیس کی، دیکھیے تمام یہاں ساؤتھ ایشیا میں جو جب ٹریڈ سینٹر پہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد سارا سلسلہ ہی چینج ہو گیا. مشرف صاحب یا منموہن سنگھ جی یہاں تھے یا اس سے پہلے واجپئی جی تھے، تو وہ مجبور ہو گئے کہ کوئی چارہ نہیں رہا. دنیا جو پالیٹکس جو ایک پولیٹیکل نقشہ چینج ہوا، عراق میں جو حالات ہوئے، افغانستان میں جو حالات ہوئے، کہ امریکہ جو ایک سپر کاپ کے طرح ایکٹ کر رہا ہے، تو بات چیت ٹیبل پہ آئے. حالانکہ مشرف ایک دفعہ یہاں فیل ہوئی جب تاج محل میں بات ہو رہی تھی، آگرہ میں بات ہوئی تھی، ٹوٹل فیل ہوئی. لیکن ایسے ایک سچویشن بنائی گئی کہ بھائی آپ کو بات چیت کرنی ہے، مسئلہ کشمیر کو زیادہ دیر آپ لٹک نہیں سکتے ہیں. اور جس طرح یہاں حالات پیدا ہوئے تھے، جس طرح یہاں زبردست گن کلچر ہر جگہ وہ آپ دیکھ رہے تھے، اس کا ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کلنگس ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے دونوں ملکوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا بٹ ٹو ریزورٹ آن دا پیس پروسیس. اور اس کے لیے جیسا کہ میر صاحب نے صحیح کہا، پہلا سٹیپ جو تھا بارڈروں پہ جی فائرنگ بند کرو، جس میں بہت سے لوگوں کو ریلیف ملا. اور اس کے بعد سٹیپ اس میں نے جیسا کہ میں پھر ریپیٹ کروں گا، آئی ول ناٹ ہیزیٹیٹ مینشننگ ورڈز کی، مشرف صاحب کا بڑا زیادہ پازیٹیو اپروچ رہا، انہوں نے کیا اور اس سلسلے میں کچھ فارورڈنس آ گئی. یہاں حریت کے لیڈر بھی کہہ رہے تھے، ایک وقت تھا کہ نہیں ہمیں جانا، یہ بھی 2 بار 3 بار گئے. دوسرے لیڈر بھی گئے، کے ایل ایف کے جو جے کے ایل ایف کے لیڈر ہیں، دوسرے جو لیڈر ہیں وہ بھی گئے پاکستان، بات چیت کی وہاں سے، یہاں بھی بات چیت کی، ہندوستان کے لیڈروں سے بھی بات چیت کی. ایک فلیکسیبلٹی جو ایک ایٹماسفیئر میں تھی، ایک ریلیکس ایٹماسفیئر ہو گیا. تو ہم چاہیں گے، لیکن یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ فریق ہے مسئلہ کشمیر کا. اور اگر پاکستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں، اگر پاکستان میں خراب کچھ پولیٹیکل کچھ ایڈونچرز ہو رہے ہیں، تو نیچرلی اس کا ایفیکٹ اس پہ پڑنا ہی پڑنا ہے. لہذا اس چیز کو ہمیں مشاہدہ کرنا ہوگا، اس کی چیز کی طرف دیکھنا ہوگا. اور میں ذاتی طور کہوں گا، میں دعا کروں گا کہ مشرف ہی پاکستان کا سربراہ رہے کچھ دیر کے لیے، جب تک مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اس کی ایک سوچ سیٹ ہوئی ہے. اس نے تمام پچھلے کئیوں سالوں سے وہ اس چیز کو برسوں سے اس کو فالو کر رہا ہے، اور ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ. میرے خیال میں اچھا رہے گا اگر اس وقت مشرف ہٹ جائیں گے، کچھ پولیٹیکل کچھ بونچال وہاں سیاسی بونچال آ جائیں گے، تو وہ بدقسمتی ہماری ہوگی. میرے خیال میں ایسا ہوگا تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ایک راستہ اس وقت مشرف صاحب بھی بڑے آپٹیمسٹک ہے، ہماری ہندوستان کے لیڈر بھی بڑے آپٹیمسٹک ہے کہ نہیں انشاءاللہ ضرور ہوں گے. انہوں نے سونیا گاندھی کو بھی دعوت دی تھی پاکستان آنے کے لیے. تو بہت فارورڈ کچھ سٹیپس چل رہے تھے. اس صورتحال میں اگر کچھ قیادت کا چینج ہوا پاکستان میں، میرے خیال میں وہ ہمارے لیے بدقسمتی ہوگی. تو میر صاحب اگر ہم پرویز مشرف صاحب کو دیکھیں تو ان کے 2 کریکٹر میں دیکھتا، یہ میرا اپنا نظریہ ہے کہ میں کسی کا حوالہ نہیں دوں گا، تو 2 کریکٹر سامنے آتے ہیں. جیسے ابھی ساگر صاحب نے کہا کہ ایک پرویز مشرف صاحب ہیں جب چٹان کی طرح وہ ڈٹ گئے تھے مسئلہ کشمیر کے بارے میں، جیسے آگرے کی بات چیت چلی، اور آج وہی پرویز صاحب مشرف صاحب ہیں کہ جو خود اپنے پاکستان کے مسئلے میں الجھ گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بریک کب تک رکی رہے گی؟
کیا جلد ہی اس کے امکان ہیں اور بات چیت ہوتی رہے گی پیس فورس میں اور پھر وہی مشرف صاحب جو آگرہ میں تھے وہی دیکھنے کو ملیں گے؟ لیٹ اس ہوپ فار دا بیسٹ. جو وہاں پر اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا, وہاں کی جو اس وقت مقتدر لیڈرشپ ہے جی, پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو صاحبہ جمہوری یہ عوامی لیڈر کی حیثیت سے جو رول وہ اس وقت کر رہی ہے, جیسے میں نے اس کے پریس کلپنگز دیکھی, اس کے اپروچز دیکھے, اس کے پارٹی کے اپروچز دیکھے, مجھے لگ رہا ہے کہ ایمرجنسی زیادہ دیر رہنے والی نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں پھر سے بحالی جمہوریت ہوگی اور وہاں پر ہر چیز ٹھیک ہوگا. یہ جو گیپ تھا, یہ گیپ ایک تھا ایک ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کا, وہ ایکسٹریمزم ختم ہو گیا تو پھر سے مجھے لگ رہا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر سے جو باتیں رک گئی ہیں ان کی شروعات ہو جائے گی اور سب کانٹیننٹ کا ماحول ٹھیک بنے گا. اور ہماری جو یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک کے طور پہ رہے, وہاں امن رہے, وہ ہمارا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ. جی سلیم صاحب, ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اب موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حریت کانفرنس کا کیا رول ہوگا, وہ کس بات پہ زیادہ زور دے گی؟ کل جماعتی حریت کانفرنس جموں کشمیر کے مسئلہ کے حل کے حوالے سے ڈائیلاگ کا ایک فیصلہ لیے ہوئے ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین راستہ مذاکراتی عمل کا ہے, لیکن یہ مذاکرات برائے مذاکرات نہ ہونے چاہیے. ہم صرف ایک ہی نقطے پہ زور دیں گے آج بھی کہ اس وقت بھی دلی کو بھی چاہیے اور پاکستان اس حوالے سے کافی آگے آ چکا ہے کہ مذاکرات برائے مذاکرات نہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں, مذاکرات کیے جانے چاہیے, بامقصد ہوں, بامعنی ہوں, خلوص پہ مبنی ہوں, سنجیدگی پہ مبنی ہوں اور مذاکرات کے ذریعہ سے جموں کشمیر کے اس دیرینہ تنازع کا حل ڈھونڈا جائے. حریت کانفرنس ایک تو اس محاذ پہ بھی کام کرتی ہے اور اس پہ زور دے رہی ہے. دوسرا, حریت کانفرنس جموں کشمیر کے تینوں خطوں جموں کشمیر اور لداخ کو بھی اس حوالہ سے قریب تر لانا چاہتی ہے, بلکہ ہم مظفر آباد اور وہاں کی بات بھی کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ میل جول ہو. تو ہم آج کی تاریخ میں اس بڑے مسئلے کا حل جو ہے اس کو ہم بامعنی مذاکرات, جس میں دلی بھی ہو, جس میں کشمیر بھی, جموں کشمیر بھی ہو, جس میں پاکستان بھی ہو, تاکہ ایک ایسا حل جو تینوں لوگوں کے لیے, تینوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو, وہی حل بامعنی اور پائیدار ہو سکتا ہے اور وہی حل اس پورے خطے کے لیے امن کا باعث ہو سکتا ہے. لہذا ہمارے سامنے یہ ایک نقطہ نہایت اہم ہے کہ کافی وقت ضائع ہو چکا اور وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. لہذا اس وقت کی قدر ہونی چاہیے, بوائی کے وقت بوائی ہو تبھی کٹائی کے وقت کٹائی کی جا سکتی ہے. لہذا آج کی تاریخ میں ہم تینوں لوگوں کو, جیسا کہ ابھی تک بات چیت کے حوالہ سے آگے تو بڑھے ہیں, لیکن اس وقت تک دلی کی طرف سے اس میں کوئی مثبت جو ہے وہ نظر نہیں آیا. ان کی اپنی پریشانیاں ہوں گی یا ان کا اپنا وہ رہا ہوگا, ہم اس کو بھی بالکل ہی وہ نہیں کرتے, لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر دلی آج کے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے برصغیر کے امن کے لیے سامنے نہ آئی تو ہمیں پھر پچھتانا پڑے گا. تو حریت کانفرنس امید کرتی ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلہ کے حل کے حوالہ سے ایک ایسا ٹیبل سجے گا جس پہ اس دیرینہ تنازع کا حل ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے, ایک دوسرے کے حالات کو سمجھتے ہوئے, ایک دوسرے کی جو وہ ماضی رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا حل نکلے گا جو اس پورے خطے کے 1.5 ارب سے زیادہ عوام کے لیے قابل قبول بھی ہوگا اور باعث خوشی بھی ہوگا. جی صحیح ہے. میر صاحب, اب اس ڈسکشن کا میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جس پہ اپوزیشنز ہوں, جس میں حریت کانفرنس ہو اور بھی جو باقی ہیں, ان کی سب رائے جو ہے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہم ایک ایسا ایجنڈا بنائیں, ایک ایسا لسٹ بنائیں تاکہ بات چیت میں بہت آسانی پیدا. وہی بات ہے نا, جب ہم اپنے کنسرنز آئیڈینٹیفائی کریں. جی میں نے کہا نا, ہم دوسروں کی طرف دیکھ کر باتیں کرتے ہیں, اپنی بات نہیں کرتے. ایسی ضرورت ہے یہاں ریاست جموں کشمیر کے اندر
ایک ایسے پلیٹ فارم کی جو یہاں کے تینوں ریجنوں سارے لوگوں کی ایسپائریشنز کو ریپریزنٹ کرے. یہاں پر اس وقت یہ حال ہے, یہ میں کسی کی کرٹیسزم نہیں کرتا ہوں یا یعنی ایک حقیقت کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو سنجیدگی سے یہاں کے تمام لوگوں کی ایسپائریشنز کو جو ریپریزنٹ کرتی ہے. تو ایسا کرنے کی ضرورت ہے, اسی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اسی سے ہمیں جو یہاں اتنے مشکلات ہوئے, اتنا خون خرابہ ہوا, اس خون خرابے سے نجات مل کر یہاں کے جو ریئل پرابلمز آف دا پیپل ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. مثلا یہاں آپ دیکھ لیں ریئل پرابلم یہاں ہے, آپ یہاں کے نوجوانوں کو لیجئے, کس طرح آپ ڈرگ ایڈکٹس ہو چکے ہیں, ڈرگز کھا رہے ہیں. جو ہمارا سرمایہ یوتھ از اور جو ہماری پراپرٹی اب یوتھ ہے وہ سارا دربدر ہو رہا ہے بے روزگاری کی وجہ سے, کیونکہ ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں ایک کی سیاست دوسرے کی سیاست. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو انا تھی, خودداری تھی, وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لحاظ سے ہمیں سب لوگوں کو, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو یکجٹ ہونا ہے اور ہمارے سامنے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنا ہے تاکہ ہماری جو فیوچر جنریشنز ہوں, جو مشکلات ہم نے دیکھی, جو مسائل ہم نے دیکھے, وہ ان مشکلات میں نہ پڑیں بلکہ ان کا فیوچر درخشاں رہے. میر صاحب جو فرما رہے ہیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ یہاں کوئی پارٹی سنجیدہ نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا, میرے خیال میں ہر پارٹی سنجیدہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا سنجیدہ نہیں, پارٹی سنجیدہ ہے مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے. ایون میں کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں بی جے پی بھی, اب میں زیادہ نام نہیں, میں کہتا ہوں بی جے پی بھی سنجیدہ ہے مسئلے کشمیر. واٹ از دیئر پولیٹیکل اسٹینڈ دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. چاہے وہ حریت ہو, چاہے وہ دوسرے جماعت ان کی پارٹی ہو, ہماری پارٹی ہو, ہم چاہتے ہیں یہ ایک رائٹ ٹائم اس وقت ہے. اگر اس وقت مسئلے کشمیر حل کرنے کے لیے ٹھوس اور مثبت اقدام نہیں کیے گئے تو پتہ نہیں پھر یہ جموں کشمیر کتنی دیر لٹکتا رہے گا. لہٰذا اس میں ایمانداری سے ہر ایک پارٹی ہے. ہم نے اس سلسلے میں ایک حل ڈالا بھی ہے, جس طرح حریت والے ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر یا یہ سیلف رول کی باتیں کرتے ہیں, گو کہ وہ بھی کہیں ظاہر دکھتا نہیں ہے لیکن زبانی کہہ رہے ہیں. اسی طرح ان سب کس کے پاس کیا حل ہے, پاسبلٹیز کیا ہے, سب کو اپنے ٹریڈیشنل جو ان کا سٹینڈ ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ایک پریزنٹ سینیریو ہو تمام ورلڈ میں, اس کو دیکھ کر گیو اینڈ ٹیک اپنا دیکھنا چاہیے, اپنے موقف میں لچک لانی چاہیے. اور یہ جو کچھ ایکسٹریمزم پہ اب دیکھ رہا ہم نے کہ ایکسٹریمزم کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے. دیر از ون تھنگ از کلیئر, دیر از ڈیفیٹ ٹو ایکسٹریمزم ویئر ایور یو ول سی, ان ایوری کنٹری یو ول سی. آج مشرف صاحب بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. ایکسٹریمزم کہیں چلنے والا نہیں ہے. آپ کو یہ قرآن مجید میں بھی رب العزت فرما رہا ہے اعتدال کا راستہ لے لو, بیچ والا ہے, زیادہ نہ اوپر جاؤ نہ نیچے جاؤ, اعتدال کا جو راستہ ہے. ہاں یا اعتدال کا راستہ ہر کسی کو لینا ہوگا. اگر واقعی کشمیریوں کی ہمدرد ہے, یہ خون خرابہ بند کرنا, جو لوگ مرتے ہیں لوگ وہ مرنا تو بند نہیں ہوا, آج بھی ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. چاہے ملٹن مر رہا ہے وہ بھی ہمارا کشمیری ہے, فوج کا مارا وہ بھی کسی کا لڑکا ہے, چاہے وہ سی آر پی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کسی بھی مذہب, مرتا تو انسان ہے. تو اگر یہ مارداڑ بند کرنی ہے تو ہر پارٹی کو یہ جو ہے ان کو اپنا ٹریڈیشنل وہ مرغے کی ایک ٹانگ ہے وہ ایٹیٹیوڈ بند کرنا ہوگا. موجودہ صورتحال میں اپنی سوچ کو چینج کرنا ہوگا. اور پاسبلٹیز کیا ہے, جس طرح میں کہہ رہا ہوں, پھر ایک بار میں کہہ رہا ہوں, اپریشیٹ کر رہا ہوں اس سارے سینیرو میں مشرف صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کافی فلیکسیبلٹی ہے اس میں. اسی طرح ہم سب لوگوں کو فلیکسیبلٹی لانی چاہیے اور مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے مثبت اور دیانتداری اور ایمانداری سے کام لینا چاہیے. شاید کچھ ہو انشاءاللہ رحمان, جو پچھلے 60 برس میں نہیں ہوا شاید اب وہ ہوگا اگر ہم ایمانداری اور دیانتداری سے تینوں فریق جو اس مسئلے کشمیر کے ہیں وہ اس میں چینج لائیں گے. جی صحیح بات ہے, چونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے لیکن ہمارا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے عنوان کو جاری رکھیں. تو میں آپ سب کا, جناب علی محمد ساگر صاحب کا, جناب میر صاحب کا اور سلیم گیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر اپنی محدود وقت میں ہمارے لیے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. تو آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, انشاءاللہ آج کا جو ہمارا یہ گفت شنید کا یہ پروگرام تھا یہ ختم ہوا چاہتا ہے اور اس وعدے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گے کہ انشاءاللہ پھر سے حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ, ایک نئی گفتگو کے ساتھ.
تب تک دیجیے اپنے میزبان طاہر موسوی کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.